إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ طلاق ہمارا موضوع ہے، گزشتہ جمعہ بھی ہمارا اسی پہ تھا، اور انشاءاللہ آج ہم اس موضوع کا دوسرا جو رخ ہے اس کو بھی ساتھ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ مکمل ہو جائے۔ سورہ الطلاق میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے، اور آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ صورتیں مختلف جوڑوں کی شکل میں آئی ہیں، یعنی ایک مضمون ایک صورت میں اور پھر اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں بیان کیا گیا۔ تو یہ سورہ الطلاق اور سورہ التحریم جو ہیں یہ دونوں جڑواں ہیں، ٹوین ہیں۔ اگر عداوت ہو جائے تو اس مخمسے سے نکلنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دو ہی معاملات ہوتے ہیں نا، یا آدمی خوشی میں اللہ کی حد توڑتا ہے یا غصے میں اللہ کی حد توڑتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں جس معاملے میں آپ پھنس گئے ہیں، غصے کی حالت میں اس سے نکلنے کا کیا رستہ ہے؟ اور سورہ التحریم میں پیار اور محبت میں اگر آپ اللہ کی حد توڑنے پہ تل گئے تو اس کو موضوع بنایا گیا ہے کہ محبت میاں بیوی کے درمیان اللہ پاک کو مطلوب ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت اس نے پیدا کی ہے، لیکن یہ محبت اگر اللہ کی حدوں کو توڑنے لگ جائے، تم بیوی کی محبت میں اللہ کی حدیں توڑنے پہ تل جاؤ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور اس میں بھی سورہ طلاق میں بھی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء۔ تو یہ قانون نبی سمیت تمام مومنوں پہ محیط ہے۔ اور سورہ التحریم میں بھی سیدھا ڈائریکٹ خطاب کیا اپنے نبی کو، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو، حرام ٹھہراتے ہو جس کو اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی خوشی کے لیے۔
تو یہاں خطاب کیا کہ اے نبی جب تم طلاق دو، طلق تم ہے جمع کا صیغہ، یعنی اے نبی اور مومنوں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو اس حساب سے کہ ان کی عدت پوری ہو۔ تو اس میں ایک توہر میں ایک طلاق جو ہے وہ الاؤ کی گئی ہے، اور اس کے بعد چھوڑ دو، 3 مہینے گزر جائیں گے تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ خیر صلی اللہ، اب وہ آزاد ہے تو کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر آپ جا کے منت ترلا کریں گے، پچھلی معافیاں مانگ لیں گے آپ آئندہ ٹھیک رہنے کا، تو آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے، رستے کھلے ہوئے سارے۔ اس کے بعد فرمایا انہیں گھروں سے مت نکالو، نہ تم نکالو، تمہارا نکالنا حرام ہے، ولا یخرجنا، اور نہ وہ نکلیں، ان کا نکلنا حرام ہے، اس لیے کہ اگر وہ گھر سے نکل گئی تو بات گھر سے باہر نکل جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجیے، میاں بیوی جب ایک گھر میں ہیں، اگر ایک طلاق ہو بھی گئی ہے تو بیوی سے کہا گیا ہے کہ تو تھوڑا سا، جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر دونوں اپنے اپنے پتے چیک کرتے ہیں، مرد بھی دیکھتا ہے مجھے کون دے گا 5-7 بچوں کے ساتھ، عورت بھی دیکھتی ہے اب میں کہاں جا کے بیٹھوں گی اور اپنی بھابھیوں کے برتن دھو کے کھاؤں گی، یہاں جو بھی تھا میرا گھر تھا، ایک عزت تھی۔ تو سوچنے کے لیے 3 مہینے ہیں، تو یہ تو میرے حال میں 3 گھنٹے بھی نہیں نکالتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مت نکلو، انہوں نے کہا تم مت نکالو۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا اللہ پاک کوئی نیا معاملہ، دل اس کے ہاتھ میں ہے، دل پھیر دے، اسے بھی احساس ہو جائے، تمہیں بھی احساس ہو جائے، اور بات باہر نکلے بغیر ختم ہو جائے۔ بات جب باہر نکل جاتی ہے، عورت چلی جاتی ہے اپنے گھر، ماں باپ کے گھر، اور اب آپ اگر رجوع کر کے لانا بھی چاہتے ہیں تو اس کے بھائی اڑ جائیں گے، جی ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی ماں باپ، اچھا پھر اگر راضی بھی ہوں گے تو وہ کہیں گے جی لڑکے کے ماں باپ آئیں جی، کوئی بڑا ہے جی آ کے لے جائے، بڑے کہتے ہیں جی ہم نے نکالا نہیں ہے، اسی نے نکالا، یہ جا کے لے آئے، وہ کہتے ہیں جی اس کے آنے سے تو اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو چول بندہ ہے، اس کے ساتھ تو ہم نہیں بھیجتے، کوئی آ کے گارنٹی دے کہ آئندہ وہ نہیں کرے گا تو پھر ہم بھیجیں گے۔ تو بات اب زیادہ لوگوں میں چلی گئی نا، تو نہ تم لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کے گھروں سے انہیں مت نکالو، یہ ان کا گھر ہے، ولا یخرجن، نہ وہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور کہا یہ کھیل تماشا نہیں ہے، تلک حدود اللہ، ملکوں کی حدیں ہوتی ہیں نا، آپ کراس کر کے دیکھیں گولیاں مار دیتے ہیں کہ نہیں مار دیتے، یہ ملکوں کی حدیں، اور اس موت کے بعد پھر زندگی ہے، اللہ کی حد توڑ کے جو موت ہے نا، نہ وہ موت ہے نہ وہ زندگی ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کے نزدیک اللہ کا کوئی مقام ہوگا وہی اس بات سے ڈرے گا نا، وہی کانپے گا کہ اللہ کی حد ہے یہ۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حد توڑے گا اپنی ذات پر ظلم کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، پھر خود روتا پھرے گا، خود پچھتائے گا، اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اس میں عرض یہ کیا گیا تھا کہ جو شرعی طلاق ہے وہ تو یہی ہے جس کو ہمارے ہاں احناف میں احسن طلاق کہا جاتا ہے، کہ ایک طلاق دے دو اور بس ختم ہو گیا معاملہ، 3 مہینے گزر جائیں گے، طلاق لاگو ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے۔ دوسری طلاق ہے حسن، کہ ایک توہر میں ایک مہینے میں ایک طلاق دی جائے اور وہ 3 طلاقیں پوری ہو جائیں۔ اور ایک طلاق ہے بدعی، بدعی طلاق یہ ہے کہ بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دو۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی حدوں پر حملہ ہے، کھیل ہے، تلاعب ہے۔ جب الاؤ ایک چیز کی گئی ہے، فرض 2 ہیں فجر کے، بندہ کہے میرے پاس زیادہ ٹائم ہے میں 4 پڑھ لوں، ہو جائیں گے۔
الاؤ تمہیں یہ کیا گیا ہے کہ ایک توہر میں تم نے ایک طلاق دینی. تین طلاقیں دینے کے بعد بیک وقت چاہے 3 دفعہ کہے یا ثلاثہ کے نام کے ساتھ کہے، 3 طلاق کہے یا طلاق 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 کہے، ایک توہر میں وہ ایک ہی طلاق دے سکتا ہے. ایک طلاق اس کو الاؤ کی گئی. اب اگر 3 دے دیتا ہے تو اس کے بارے میں 2 نقطہ ہے نظر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تینوں لاگو ہو گئی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض احادیث میں کہ آپ کھڑے ہو گئے نے فرمایا کہ تم لوگ میری موجودگی میں اللہ کی حدوں سے کھیلتے ہو. کھیل ہو رہا ہے میری موجودگی میں، نبی موجود ہے. اور بندے نے اٹھ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کی گردن نہ مار دوں، قتل کر دوں اسے. فرمایا شاید نماز پڑھتا ہو. اس کا مطلب اگر نماز نہ پڑھتا ہوتا تو حضور کہتے مار دو اس کی گردن. تو غصے ہوئے اور غصے ہو کر آپ نے اس سے حق رجوع واپس لے لی. دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ چونکہ ایک چیز جب ہمارے دور میں ہوتی نہیں تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کرتے، اور جو چیز ہوتی ہے ہم ہر چیز کو اس کے ساتھ ماپ کے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی وہ ملٹیپل حیثیت تھی. آپ سربراہ مملکت بھی تھے، ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ بعض فیصلے آپ نے کیے، بعض فیصلے آپ نے چیف جسٹس کی حیثیت سے کیے، ایز اے جج. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے حضور نے یہ فتویٰ دے دیا، اور ایک مولوی بھی آج فتویٰ دے دیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا یا عمر فاروق کا کیا ہوا یا کہا ہوا یا طے کیا ہوا، اس طرح جس طرح آج ہمارا کوئی مولوی طے کرتا. ان کے فتوے نہیں تھے، ان کی حیثیت سرکاری تھی. اور اس وقت جس علاقے میں بھی مفتی مقرر کیا جاتا تھا وہ امیر المومنین کی طرف سے مقرر کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مفتی بنا کر بھیجا تھا یمن میں. ان کی حیثیت وہاں کے ہائی کورٹ کے جج کی تھی. اب اس کے خلاف اپیل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہو سکتی تھی. اور وہ ہر وقت جو عام مفتی ہوتے تھے، مثلا اگر مدینے میں 7 مفتی ہیں تو ان کی حیثیت ریزیڈنٹ میجسٹریٹ کی ہوتی تھی، سرکاری حیثیت ہوتی تھی ان کی، اور ان کا کہا ہوا لاگو کرنے کی پابند تھی انتظامیہ. جس طرح ریزیڈنٹ میں رات کو پولیس پکڑتی ہے، بندہ لے جاتی ہے وہاں میجسٹریٹ کے پاس بیان دلواتی ہے، وہ اپنے گھر میں بھی میجسٹریٹ ہی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ریزیڈنٹ میجسٹریٹ کہتے ہیں. 24 گھنٹے کسی وقت بھی پولیس جا کے اسے ریمانڈ بھی لے سکتی ہے اور بیان بھی دلوا سکتی ہے 62 62 کے تحت. تو ہم آج کل چونکہ ہمارا مفتی صرف مفتی ہے، وہ کہے تو بھی وہی چیز ہوگی، نہ کہے تو بھی وہی چیز ہوگی، اس کا فتویٰ لاگو تو ہوتا کوئی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر حکومت کسی کو مقرر کر دے کہ یہ مفتی جو کہے گا اس کو حکومت بھی مانے گی، لوگ بھی مانے، تو لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ تو فلاں فرقے کا، ہمیں تو اپنے فرقے کا مفتی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت جج ایک عدالت کے اس سے باقی جو حق رجوع تھا وہ سلب کر لیا اس کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی وائف کو ایام کے اندر طلاق دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا، اور احمد کی روایت کے مطابق لم یرہا شیئا، آپ نے اس طلاق کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی معاف نہیں کیا.
جب آپ اپنے بعد خلیفہ بنانے لگے اور 6 آدمیوں کو مقرر کیا کہ میرے بعد تم لوگ اپنے میں سے کسی کو چن لینا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ عبداللہ ابن عمر کو بھی اس کمیٹی میں ڈال دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بیوی کو طلاق دینے کا پتہ نہیں، میں اس کو کیسے بنا دوں مسلمانوں کے معاملات کا امیر؟ باپ ہے نا، اندر سے بات گئی نہیں کہ اس نے یہ کام کر کے میرا سر نیچا کر گیا کہ عمر کے بیٹے کو طلاق دینے کا بھی پتہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حق رجوع سلب کر لیا، اللہ کے حد توڑنے کی پاداش میں، یہ سزا ہے اس کی، سزا کے طور پہ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی نافذ کیا اگر اس کو 3 کے طور پہ تو سزا کے طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ پھر جلدی نہ کریں اس میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حدیث ابی رکانہ کا میں نے ذکر کیا تھا، جو ابی داؤد اور احمد کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے اور وہ بڑے غمگین تھے تو ان کا کہ اللہ کے رسول میں نے 3 طلاقیں دے دیں اپنی بیوی کو۔ تو آپ نے فرمایا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فہی واحدہ، یہ ایک ہی طلاق ہے، راجعہا، تو اسے رجوع کر سکتا ہے اگر تو چاہے تو۔ یہ حدیث ابی رکانہ ہے۔ جو دوسری حدیث تھی، حضور نے ان سے قسم لی کہ تو نے ایک کی نیت کی تھی، کہا جی، فرمایا اللہ، قال واللہ، قال اللہ، قال واللہ، یہ 2 نقطہ نظر، اس کو کہتے ہیں متعارض حدیث، یعنی وہ حدیث جس کے معارض کوئی اور حدیث موجود ہے، اس میں سے ہر فریق آزاد ہے کہ اس میں سے کوئی اپنی رائے اخذ کر سکتا۔ اطاعت صاحب نے نبی کی کرنی، اور نبی کی حدیث کو نبی کے زمانے میں نبی کی موجودگی میں ہی سمجھنے میں 2 رائیں بن گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکرج کیا ہے، غصہ نہیں کیا۔ ایک صاحب ہیں، پانی نہیں، سفر میں تھے، انہوں نے تیمم کیا دونوں نے اور نماز پڑھ لی۔ آگے جا کے نماز کے ٹائم کے اندر ہی پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یار پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے وضو کیا اور وہ نماز دہرا لی۔ دوسرے نے کہا ہم نے اللہ کے لیے پڑھی تھی، اب ہم خود اس کو رد کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اللہ نے رد کر دی۔ لہذا ہم نے تو خلوص نیت سے وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق تیمم کر کے پڑھ لیا۔ اب جب یہ دونوں واپس آئے تو دل میں وہ خلش تو تھی کہ کس کی ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نہیں دہرائی تھی اور تیمم والی ہی کو آن کیا تھا، آپ نے فرمایا قد اصبت السنہ، تو نے بالکل سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ یعنی قانون یہی ہے کہ آپ کو پانی نہیں ملا، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، اگر اس نماز کے ٹائم میں آپ کو پانی مل بھی گیا ہے تو بھی آپ کی وہ پہلے والی ویلڈ ہے نماز۔ یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے۔ اور دوسرے کو آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تمہیں ڈبل اجر مل گیا، ان میں سے ایک نفل ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں کہ تم سمجھے نہیں ہو۔ اسی طرح وہ حدیث بنو قریظہ جو ہے، آپ نے کہا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، عصر رستے میں ہو گئی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب حضور کا مقصد ہماری سپیڈ بڑھانا تھا کہ تیزی سے جاؤ تاکہ عصر تو میں بنو قریظہ میں آئے۔ اب گھڑیاں تو تھی نہیں کہ یہ کہا جاتا کہ 4 بجے تک پہنچ جاؤ، تو نمازوں سے ہی ناپا جاتا تھا مسلمانوں کے ہاں ٹائم، اور قرآن حکیم کے اندر بھی نمازوں سے ہی ناپا گیا ہے۔
من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ من بعد صلاة العشاء. ایمان والو یہ بے دھڑک جا کے مت گھسا کرو، 3 وقت ایسے ہیں صلاۃ فجر سے پہلے تمہارا نابالغ بھی کسی کمرے میں نہ جائے بغیر اجازت اور دروازہ، بیٹا بھی ماں باپ کے کمرے میں اجازت کے بغیر نہ جائے اگرچہ ماں اس کی محرم ہے. لیکن یہ 3 اوقات ایسے، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ زور کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد. محرم بھی دوسرے محرم کے کمرے میں. تو اللہ پاک نے نمازوں سے ناپا، یہ نہیں کہا کہ 9 بجے کے بعد یا 2 بجے کے بعد. تو ایک پارٹی نے یہ کہا کہ حضور کا مقصد تھا ہماری سپیڈ بڑھانا، کہ ہمیں عصر وہاں آنی چاہیے، لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی ہے پوری، لیکن عصر کا وقت ہو گیا، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت پر فرض ہے، ہمیں وقت پر پڑھ لینی چاہیے. حضور نے کہا جی آپ پڑھ لیں، ہم تو نہیں پڑھیں گے، ہم نے تو عصر وہیں جا کے پڑھنی ہے. جس طرح حضور نے فرمایا کہ مغرب مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے، چاہے رات کو نہیں پڑھنی، ادا پڑھنی ہے. تو 3 بجے بھی ہماری مغرب مزدلفہ میں ویلڈ ہے، وہ مغربی ہوتی ہے، نبی کا حکم ہے. انہوں نے وہاں جا کے عصر پڑھی جو کہ قضا ہو چکی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ رکھا گیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے میری اطاعت کی ہے، انہوں نے میرے مطلب کو پا لیا، تم نے میرے الفاظ کی اطاعت کی، دونوں کے لیے اجر ہے. تو اس میں دونوں کے سمجھنے کے لیے حدیث ایک چیز ہوتی ہے قطعی ثبوت، قطعی دلالہ. ثبوت بھی اس کا قطعی ہوتا ہے، دلیل بھی اس کی قطعی ہوتی ہے. ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، ایک حدیث بخاری کی ہے، آپ اس سے دلیل لے رہے ہیں، دوسرا اس کے کوئی اور دلیل سمجھ رہا ہے. وہ انکار نہیں کرتا کہ یہ نبی کی بخاری کی ہے تو نبی کی حدیث کیسے نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس سے جو آپ مطلب نکال رہے ہیں، جو دلیل رہے ہیں، یہ قطعی دلالہ نہیں ہے، یہ ظنیت دلالہ ہے. آپ کا ظن یہ ہے کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے، ہمارا ظن یہ ہے کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے. یہ سارا اختلاف ہے. نبی کی مخالفت کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اگر کپڑا سلانا ہے تو آپ سب سے پہلے جا کے کپڑا لیتے ہیں. کپڑا پہلے جا کے آپ اس کا تعین کرتے ہیں، کپڑا کیسا ہے، کچے رنگ والا ہے، پکے رنگ والا ہے، کیسا ہے، اس کی زمین کیسی ہے، یہ وہ دیکھنے کے بعد آپ اس کو لے کے پھر گھر نہیں آ جاتے، آپ اس کو درزی کے پاس لے جاتے ہیں. تو جو کتاب و سنت ہے، جو نص ہے، وہ کپڑے کی طرح ہے، اور جو فقیہ ہے وہ درزی کی طرح ہے. اور جس پر مصیبت آئی ہے، نازلہ جو ہے، جو مسئلہ ہے، جو مشکل ہے، وہ اس بندے کی طرح ہے جس پر اس درزی نے فٹ کرنا ہے اس نص کو. تو حالات و واقعات تبدیل ہونے اور بندے کی کیفیات تبدیل ہونے سے ناپ میں فرق آ جائے گا. درزیوں کے یہاں لکھا ہوتا ہے، جو بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں انہوں نے پرنٹ کروایا ہوا ہوتا ہے، تیرا، اچھا جی، بین، بازو، لمبائی، یہ ساری چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں، اس کے آگے لکھتے چلے جاتے ہیں. جو نہیں ہوتے وہ پینسل سے لکھتے ہیں. اور یہ سب کی ہوتی ہیں، چھوٹے کا بھی تیرا ہوتا ہے، بڑے کا بھی تیرا ہوتا ہے، لمبے کا بھی پانچا ہوتا ہے، چھوٹے کا بھی پانچا ہوتا ہے. بین چھوٹے کا ہوتا ہے، لیکن سائز میں فرق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اس کو پھر کانٹ چھانٹ کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی روزہ رکھ کے بیوی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں، کوئی بات نہیں. اور دوسرا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. ام المومنین نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے اسی مسئلے کا جواب دوسرے بندے کو تو کوئی اور دیا تھا. آپ نے فرمایا اس کی عمر دیکھی تھی، وہ بوڑھا آدمی تھا، اس کے بوسے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اس نے بوسے پہ اکتفا نہیں کرنا تھا.
عمر کی وجہ سے فتویٰ تبدیل ہو گیا. تو اس نص کو فقیہ جو ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اور حالات کے مطابق، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 90% جو ہے وہ احکامات یا فقہ ان کے شاگردوں نے بدلی کر دی، تو ان کے شاگردوں نے ان کی غلطیاں نہیں نکالی، زمانہ تبدیل ہو گیا. جب وہ مسئلہ زمان اور مکان یہ دونوں ضرب کھاتے ہیں مسئلے کے ساتھ تو مسئلہ بدلی ہو جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قید کے زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ساقط کر دی کہ نہیں کر دی؟ فتویٰ بدلی ہو گیا کہ نہیں ہو گئے؟ حالات بدلی ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز نے رحمت اللہ علیہ خالد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ کے پاس سنا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی ایک مرتب کتاب موجود ہے، PLD آپ اس کو سمجھ لیں. تو آپ اگر وہ مجھے ارسال کر دیں تو اس کے مطابق میں فیصلے کروں. انہوں نے آگے سے خط لکھ کے بھیجا کہ آپ اس کے مطابق فیصلے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ عمر فاروق کے دور میں نہیں ہیں؟ آپ صرف کاپی کریں گے نا. آپ کا زمانہ بدلی ہو گیا، لوگوں کے احوال بدلی ہو گئے. تو اس طور پر وہ نص دی جاتی ہے. ان میں سے کوئی فقیہ بھی اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا. ایک حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، ذہن سے نکل رہی ہے. وہ امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں قوی تھی، بہت قوی تھی. وہ تابعی سے روایت کرتے اور تابعی صحابی سے روایت. امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ثلاثیات بہت ہیں. جبکہ وہی حدیث اب ان کے بعد جب راوی اس میں آئے ہیں تو ان میں ضعیف راوی آ گئے ہیں. وہ آج ضعیف ہے لیکن ابو حنیفہ تک ضعیف نہیں تھے. تو ان میں کوئی بھی بد نیت نہیں ہے، کسی کی نیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں وہ 3 طلاق والے کے ساتھ وہ معاملہ کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا صحابہ نے، ایک صاحب تھے، صحابہ ان کا نام تھا، حدیث صحابہ کے نام سے مشہور ہے. یہ صحابہ جو سواد ہے بے الف اور حمزہ ہے، کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقیں بیک وقت دی گئی، 3 طلاقیں ایک ہی کنسیڈر ہوتی تھی؟ ان کا ہاں. پھر عمر نے انہیں لوگوں پر نافذ کر دیا تعزیرن تاکہ لوگ باز آ جائیں. اب جب اللہ پاک ایک چیز مشروع کرتا ہے اور قرآن میں مشروع کرتا ہے اور مرات مقرر کرتا ہے، باری، اور باری ہمیشہ یکے بعد دیگرے آتی ہے. الطلاق مرتان، مرات مقرر کرتا ہے. ہم جو 7 کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، ان میں 7 بار 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو کنکریاں بھی 7 واجب ہیں اور باریں بھی 7 واجب ہیں. اگر کوئی بندہ ایک ہی بار 7 کنکریاں مار دیتا ہے تو ایک ہی کنکری کنسیڈر کی جاتی ہے، چونکہ ایک بار میں ایک ہی الاؤ تھی، باقی 6 میں اس کا غصہ نکل گیا.
اگلی دفعہ بھی وہ 7 مار سکتا ہے، 49 کنکریاں مار کے 7 ہی کنکریاں ہوں گی، کیونکہ ایک بار میں ایک ہی کنکری کا حکم دیا گیا ہے، مشروع کی گئی اور قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، جبکہ اس کنکری کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے. ایک دوسرا، اس کنکری کے ساتھ کسی اور کے حقوق متاثر نہیں ہوتے، بندھے ہوئے نہیں ہیں، کسی کا داؤ پہ نہیں لگا ہوا، کوئی سیکنڈ پارٹی نہیں ہے، وہ ہم قبول نہیں کرتے. کہ چلو جی بڈھا آدمی تھا بیچارہ، جلدی میں اس نے کہا رش بہت ہے، میں ایک ہی دفعہ میں 7 مار دیتا ہوں. کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہ جی حضور نے چونکہ مقرر. تو طلاق بھی اللہ پاک نے ایک بار میں ایک کی ہے، وہ کیسے قبول کی جا سکتی؟ قبول تو وہی ہوگی نا جو الاؤ ہے. اور طلاق کی تو اجازت نہیں ہے. اب یہ جو صورتحال ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ پارٹی متاثر ہو رہی ہے، اسے سوچنے کے لیے جو 3 مہینے کا وقت دیا گیا تھا وہ ہم نے سلب کر لیا. بچوں کا مستقبل ہے، باپ کے جرم کی سزا انہیں کیسے دی جا سکتی؟ پھر جو آج کل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کورٹ میں رجسٹر ہوتا ہے. ایک تیسری پارٹی بھی آ گئی درمیان میں. آپ جب لائسنس بنواتے ہیں تو اپنی مرضی سے چھوڑ کے آپ جہاں مرضی ہے چلے جائیں، آپ کی تعمیم پیچھے ہو جائے گی. کمپیوٹر میں نام ڈال دیا جائے گا کہ بندہ لائسنس کینسل کرائے بغیر بھاگ گیا ہے، اور اس لائسنس کے سارے لوازمات جو بھی پیچھے کرایہ چڑھتا رہے گا وہ آپ کے نام ڈالا جاتا رہے گا. یہاں لائسنس بنوانا آسان ہے، کینسل کروانا مشکل ہے. اس لیے براز ذمے لے کر آؤ، بینکوں سے لے کر آؤ، بجلی والوں سے لے کر آؤ. تو آپ کا نکاح رجسٹرڈ ہو گیا. اب کورٹ بھی اس میں ملوث ہو گئی. آپ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ تعین کرے گی، اور یہاں جو کورٹ کے فیصلے ہیں وہ ایک وقت میں 3 طلاق ایک ہی کنسیڈر کی جاتی. حالانکہ چاروں ائمہ کا اتفاق اس پر ہے کہ وہ تینوں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے بعد آنے والے علماء اسی فقہ میں سے، فقہ مالکی میں سے ہی، تینوں ائمہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، تینوں ائمہ کے جو بعد آنے والے اسی فقہ کے ائمہ ہیں، انہوں نے جو فتوے دیے ہیں وہ 3 کے 1 کے دیے. لہذا قول قدیم ہے وہ جو امام مالک کا ہے، اور قول جدیدی ہے. ہمارے ایک اصول ہے فقہ میں کہ المتقدم اعلم والمتاخر احکم. جو متقدم ہوتا ہے وہ علم میں زیادہ ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا نزدیک ہے وہ علم میں زیادہ ہے. لیکن جو متاخر ہے وہ احکم ہے، وہ زیادہ بڑے ویژن والا ہے. اس کے دنیا پھیل گئی ہے، پوری دنیا ایک سوسائٹی بن گئی ہے، ایک گاؤں بن گئی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے. لہذا وہ احکم ہے کیونکہ اس کے تجربے میں بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ آ گئی. تو اب یہاں کورٹ میں، مصر میں تو 1929 سے ان کے یہاں قانون جو بنا ہے وہ مادہ 25 کی جو آرٹیکل 3 ہے اس میں باقاعدہ 1929 سے عدالتوں میں بیعت دیگی 3 کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں ایک الاؤ تھی، ایک ہی ہوئی.
تعزیراً اس کو وہ کوئی 2 ہفتے کی قید دے دیتے ہیں، مہینے کی قید دے دیتے ہیں، تو نے دوسروں کو پریشان کیا ہے، تو نے اللہ کی حد توڑی ہے۔ یہاں کی عدالتوں میں بھی یہی ہے، یہاں کی عدالتوں میں بھی فتویٰ 3 کے 1 کا ہے کہ جو اللہ نے الاؤ کی ہے اسی کو ہم قبول کریں گے۔ اگر ہم تمہاری قبول کر لیں تو تم بھی زبردست ہوگا، کس سے؟ اللہ سے اور رسول دونوں سے۔ تو حضور نے بھی ایک کا حکم دیا، اللہ نے بھی ایک کا حکم دیا، دونوں کی بات رد ہو گئی، تیری چل گئی، تو کہا نہیں، حکم اللہ کا ہی چلے گا، ایک ہی ہوگا۔ اچھا، ہمارے یہاں 1962 کے جو فیملی لاز ہیں ہمارے مجریہ 1962، اس میں یہی چیز رکھی گئی کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی ہوں گی، 3 مہینے ایک مصالحتی عدالت بنائی جائے گی جو دونوں پارٹیوں کے بندوں سے بات کرے گی، اور باقاعدہ لڑکی والے گاؤں میں لگے گی وہ عدالت، یونین کونسل کی سطح پہ یہ عدالت ہوتی ہے، مصالحتی عدالت جو ہوتی ہے، اور یہ لڑکی کے گاؤں میں لگتی، لڑکا سفر کر کے آئے، لڑکی سفر کر کے نہ جائے، اور اس میں پھر وہ تعین کرتے ہیں تفصیلات کا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا، ٹھیک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ پھر اس دوران لڑکی والوں سے کہا جاتا کہ آپ نے جو جہیز دیا تو اس کی ذرا لسٹ بھی لے آئیں آپ ساتھ بنا کے، لڑکے سے کہا جاتا ہے آپ نے جو زیور وغیرہ دیا تھا اس کی بھی لسٹ بنا کے لے آئیں، تاکہ ساتھ ساتھ سارے معاملات 3 مہینے میں طے ہو جائیں۔ اگر صلح کی بات نہیں بنتی تو وہ کہتے ہیں لڑکے والوں سے کہ لڑکی کا جہیز واپس کرو، یہ ساری چیزیں۔ تو ہمارے یہاں یہ رائج ہے کہ جی 3 ایک ہی ہوگی، اور 90 دن کے بعد اگر رجوع نہیں ہوتا تو دونوں کو فراغت دے دی جائے گی، اور یونین کونسل ایک لیٹر دے گی کہ ان کے یہاں طلاق ہو گئی اور عدت گزر چکی ہے، اب یہ نیا نکاح کر سکتی۔ اگر یونین کونسل میں وہ رجسٹر نہ کروائی جائے تو فیملی لاز کی دفعہ 9 کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کی غالباً سزا 6 مہینے ہے لڑکے کے لیے کہ جا کے وہ رجسٹر کروانی ہے۔ اور اگر وہ طلاق لڑکی کو دے دی، ایک طلاق دی، سال گزر گیا، لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ نکاح نہیں کرتے، کوئی قاضی نکاح نہیں کرتا جب تک کہ وہ 3 طلاقیں شو نہ کرے، اس لیے کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی، اس نے اس کی کاپی پاس رکھ لی، بعد میں شوہر نے رجوع کر لیا، اب رجوع کی کاپی اس کے پاس کوئی نہیں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ طلاق شو کرا کے نئی جگہ جا کے نکاح کر لیتی، بعد میں وہ شوہر آ کے کہتا جی میں نے تو رجوع کر لیا تھا، یہ گواہ موجود ہے، تو جھگڑا پڑ جائے گا۔ اور ایسا ہوا بھی، صحابہ کے دور میں ہوا کہ بندے نے رجوع کر لیا، اس عورت نے دوسرے بندے سے نکاح کر لیا، اور اس نے رجوع کی اطلاع لڑکی کو بھی نہیں دی اور یمن چلا گیا، عورت نے دوسرا نکاح کر لیا اور عراق وہ بندہ گیا ساتھ، عراق لے گیا بیوی کو، اب یہ صاحب یمن سے آئے تو کہنے لگے جی میں نے تو واپس کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا۔ تو اس لیے کوئی مولوی جو ہے وہ جب تک 3 طلاقیں نہ دے کے لاتا، لڑکی کو بیچ، ہم سال گزر چکا ہے، 6 مہینے گزر چکے ہیں، تو لڑکی پھر جاتی ہے جا کے اسے کہتی ہے کہ مجھے 3 طلاقیں دو بھائی، باقی 2 بھی دے دو تاکہ دوسری جگہ نکاح ہو سکے، میرا نکاح نہیں ہو رہا۔ تو وہ اسی ڈر سے نہیں کرتے کہ جناب ہم نکاح کر دیں اور پیچھے جناب شوہر آ جائے کہ جی یہ تو میری بیوی ہے، تو ایک نئے جھگڑے میں نہ پڑ جائے۔ اگر یونین کونسل کا لیٹر پاس ہو کہ ان کے درمیان ایک طلاق ہوئی تھی، عدت گزر چکی ہے اور اب یہ طلاق لاگو ہو چکی ہے، تو پھر 3 طلاقوں کی ضرورت نہیں، وہ لیٹر شو کروا کے پھر کسی جگہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، میری طلاق شو کروا کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہیں۔ لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ طلاق کی نوبت کیوں آئے؟ پہلی تو یہ بات کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے اندر بیوی سنبھالنے کے گٹس ہیں کہ نہیں۔ جب ہم پرائیویٹ لائسنس لیتے ہیں نا گاڑی کا تو ہمیں لائسنس مل جاتا، آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں، لیکن پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں جی اب میرا دل کرتا ہے کہ میں ٹیکسی بھی چلاؤں، ساتھ 4 سواریاں بھی لے کے جاؤں، وہ پھر نیا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ 4 سواریاں سنبھال سکتا ہے۔ حالانکہ میں اکیلے بھی گاڑی چلاؤں گا تو اپنی گاڑی میں 4 بندے بٹھاؤں گا نا، تو اس نے ٹیکسی کے پیچھے ٹرالی تو نہیں باندھنی، وہی 4 بندے بٹھائے گا نا۔ کہا وہ بندے جو ہیں وہ تمہارے اپنے ہی مامے چاچے ہوں گے، مریں گے تو تمہاری اپنی فیملی کا ہی ہوگا جو ہوگا،
یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے غریب تم پکڑ کے بٹھاؤ گے اور وہ بیٹھ جائیں گے کہ یہ جی ڈرائیور ہے اور تم مار دو گے ان کو. تو ٹیکسی والوں کا نئے سرے سے ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. پھر ان کو لائسنس دیا جاتا ہے کہ ہاں اب یہ ٹیکسی بھی چلا سکتا ہے. تو وہ گبرو جو ہے اس سے پہلے دیکھے تو صحیح بیوی بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا. اور اس کے بعد ماں باپ جو ہے، شریعت نے تو اسے کہا کہ جی دیکھیں یہ اب تیری بیٹی ہے. بہو کو کیا کہتے ہیں؟ سسٹر ان لا. شریعت نے وہ تیری ڈاٹر ان لا، شریعت نے وہ تیری بیٹی بنا دی. بیٹی کی طرح تم دیکھو گے. میں شرطیہ کہتا ہوں کہ کوئی گھر نہیں اجڑے گا. یہ سورہ طلاق کے آخر میں اللہ پاک نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک رکوع جو دوسرا پہلے تو احکامات بتائے اللہ پاک نے کہ کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے. دودھ کا معاملہ کس طرح سے کرنا ہے. فَإِنَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. طلاق کے بعد اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اب تم پیسے دو گے اس کو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. اور پیسے جو ہے وہ جو اس وقت کا رائج ریٹ ہے اس کے مطابق ہی طے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ سونے کے بھاؤ لے. فَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. اگر وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نہیں مجھے مہینے کا 20,000 دو تو پھر کوئی اور دودھ پلا دے. لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اللہ پاک کسی جان پر اسے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس کو دیا ہے. ایک آدمی کی اپنی طرح 5,000 ہے، دودھ کا 20,000 کہاں سے دے گا وہ؟ تو اللہ پاک نے پوری قانون سازی کر دی. اگر ہم اس کو فالو کرتے چلے جائیں تو کوئی کلیش ہے ہی کوئی نہیں. اس کی دلیل اللہ پاک نے آگے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. کتنی بستیاں اجڑ گئی ہیں اللہ کی حدیں توڑ کے. ہم نے عذاب کو ان پر مسلط کر کے رکھ دی. پھر آگے اللہ پاک نے کہا دیکھو میرے قانون پر چل رہے نا سارے ستارے، زمین اور آسمان. کوئی کلیش ہے؟ میں ٹکرانے دیتا ہوں. میری بات مانتا نا چاند بھی، زمین بھی، سورج بھی نہیں ٹکرا رہے نا. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ایک گھر نہیں چلا سکتا تھا، پوری کائنات چلا رہا ہے. اس کا مطلب تم نے اجاڑا ہے، اللہ نے نہیں اجاڑا. تو اس میں اگر جس طرح ہم بیٹی اپنی کو رکھتے ہیں اس کی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. ماں باپ کو نہیں بتاتی، بھائیوں کو نہیں بتاتی، بات اپنی ذات تک رکھتی. یہ رویہ بیٹی کے ساتھ ہر ماں کا ہوتا ہے اور اسلام نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ ہونا چاہیے. جو شخص اپنی بیٹی کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آپ نے کیا کہا؟ تو بدترین باپ ہے، کتنا برا باپ ہے تو. تیری بیٹی زیادہ حقدار تھی تجھ سے کہ تو اس کا پردہ رکھتا. تو باپ ہے، تو نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ حضور نے یہ نہیں کہا تو بڑا ایمان والا ہے میرے پاس خبر لے آیا بھائی دیکھو اس کو بھائی یہ بندہ جو ہے کتنے ایمان والا ہے. کہا تم بیس الاب انت، تو بہت برا باپ ہے. تو اس میں غلطی ہو بھی جائے. پھر یہ کہ ہر ساس جو ہے وہ بہو رہ کر آئی ہے. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا آپ حکیم کیسے بن گئے؟ اس نے کہا میں نے دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھی، جو بات مجھے ان میں بری لگی میں نے اپنی ذات سے نکال کے باہر پھینک دی کہ اگر اس میں بری ہے تو میرے اندر بھی بری ہے. تکبر دیکھا نا مجھے دوسرے میں برا آج متکبر سے متکبر بندہ بھی جب اپنے سے بڑے متکبر بندے کو دیکھتا نا تو کہتا ہے یار میرا ہی فرعون ہے، اوئے بڑا متکبر ہے. تو جب میں نے دیکھا تکبر برا لگتا ہے تو میں نے اپنی ذات میں سے اس کو نکال کے باہر رکھا، اور مجھے جو چیز دوسروں میں اچھی لگی میں نے اس کو اپنی ذات میں سجا لیا تو حکیم بن گیا. تو بہو ہوتے ہوئے جو چیز ہمیں ساس کی بری لگی کہ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کا حق نہیں بنتا. جب میں ساس بنی ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں وہ نہ کروں، لیکن میں وہ سارے جمع کر کے رکھتی ہوں تاکہ جب میری بہو آئے گی تو میں نے تو کسی سے بدلے لینے نا، میرے اوپر باجے چڑھے ہوئے ہیں.
اس نے کہا دیکھو، ایک پڑوسن نے اس کو سمجھایا کہ یہ چیزیں جو تم اب بہو کے ساتھ کر رہی ہو، جب تمہارے ساتھ ہوتی تھی تو تم میرے پاس آ کے دکھڑے روتی تھی، اور اب تم بہو کے ساتھ تمہارا وہی معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا بس میرے مقدر ہی ایسے ہیں، جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں ملی، جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی، تو گلہ ہے۔ تو اگر ہر ایک اپنی حدود، اسی طرح ہر باپ بیٹا رہ کر آیا ہے، ہر باپ بیٹا رہ کر آیا ہے، ہر ماں بیٹی رہ کر آئی ہے، اسے پتا ہے کہ اولاد کے جذبات کیا ہوتے ہیں اس عمر میں، اور جب ماں باپ بچے کو کھیلنے نہیں دیتے تو کتنے برے لگتے ہیں، ان کی شکل دیکھنے پر دل نہیں کرتا، کہ جب مزہ آنے لگتا ہے تو جناب علی وہ آخری اوور ہوتے ہیں تو ان کی آواز آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی ان کا وہ کھیل بھی ہو جائے، ٹائم دیا جائے، اتنے سے اتنا ٹائم ہے، آپ کو آواز مارنے کی ضرورت ہی نہ ہو، اتنے سے اتنے تک اسکول کا کام کرنا ہے، اتنے سے اتنے تک آپ نے یہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ ضرورتیں پوری کر دو تو کھیل لو۔ جب ہمیں دوستوں میں ڈانٹا جاتا تھا تو کتنا برا لگتا، ہم سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے، اپنے ہم عمروں میں وہ بھی بڑا فن خان ہے، وہ دوستوں کو دعوت دینا چاہتا، اپنے گھر بلانا چاہتا، ہم کہتے خبردار، پھر وہ دوستوں میں بیٹھا ہوتا اور ہم اس کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کی انا ہے، مجروح ہوتی ہے، اور جتنی نازک کمپل ہوتی ہے اتنی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں لہذا بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، ذرا سی بات سے ان کی انا مجروح ہو جاتی کہ میری، اب وہ جب بھی وہ بچہ جو جن کے سامنے ہم نے بے عزتی کی ہے، ہم نے تو بیٹا سمجھ کے کیا نا، ہمارا حق بنتا ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے۔ جب وہ کلاس میں دیکھتا نا دوسرا بچہ اس کی طرف دوسرے بچوں کو بتاتا کہ کل بڑی کلاس ہوئی ہے اس کی، یار ہم اس کے گھر گئے تو اس کے باپ نے اس کو بڑا ڈانٹا، تو وہ بڑی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے دوست ہوں تو آپ اس کی ہر بات مانیں اور ان کے بعد بے شک بعد میں مکر جائیں، لیکن اس وقت کہیں گے ہاں بالکل بالکل ہے، کیوں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو، ونڈر لینڈ لے جائیں گے، بعد میں آپ اسے کہیں گے وہ تو دوستوں کے سامنے میں نے تمہاری عزت رکھ لی ہے، بالکل کوئی نہیں جانا۔ سیاست اسی کا نام ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم بچے، یہ تو باپ نہیں نہ بنے ابھی، ہم تو بچے بنے ہوئے ہیں نا، ہم تو بچے رہ کر آئے، ہم تو کیوں کلیش ہو؟ جسے آپ کہتے ہیں وہ جی آپس میں جنریشن گیپ پیدا ہو گیا، جی بوڑھا کچھ اور سوچتا ہے، بچہ کچھ اور سوچتا ہے، تو بوڑھا بچہ رہ کر آیا نا، بوڑھا ان کے ساتھ بچہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچہ ہو اس گھر میں بچے بن جاؤ، یعنی بچے کے ساتھ بچے بن جاؤ۔ اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو امام حسن حسین آئے اور چڑھ کے اوپر بیٹھ گئے، اور حضور نے سجدہ لمبا کر دیا یہاں تک کہ 72 بار سبحان ربی العلی آپ نے کہا، اور پھر کسی صحابی نے پیچھے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کہ وہی تو نہیں نازل ہو رہی، تو دیکھا تو بچے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھوڑا بنتے تھے اور یہ بچے سواری کرتے تھے، تو جب حضور کو انہوں نے سجدے میں دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور گھوڑا بنے ہوئے ہیں، وہ آ کے حسب معمول اوپر چڑھ گئے۔ تو ہم بچے رہ کر آئے، ہمیں پتہ ان کے جذبات کیا ہیں، تو تھوڑا سا ایزی ہو کے معاملات کو لینا چاہیے۔ گھر چلانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی حدود کا خیال رکھا جائے۔ یہ دوسری بات، الدین النصیحہ، یہ نصح جو ہے یہ اصل میں کہتے ہیں سینے کو جوڑنے کو، منصح کہتے ہیں سوئی کو جو جوڑتی ہے۔ یہ جو دین خیر خواہی ہے اور نصیحت خیر خواہی ہم کہتے ہیں، یہ مرادی مطلب ہے، یہ اس کا مرادی مطلب، جیسے ظلم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زیادتی، ظلم کا ترجمہ ہم زیادتی کرتے ہیں، زیادتی اس کا مرادی مطلب ہے، اس کا لغوی جو مطلب ہے وہ ہے اندھیرا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں ظلمات سے
نور کی طرف لے کر جاتے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض. تو ظلم جو ہے اصل میں اندھیرا. حضور نے حدیث میں کہا کہ ظلم سے بچو، یہ ظلم آخرت کا اندھیرا ہے. یہ جتنا اندھیرا زیادہ ہوگا تمہارا نور اتنا کمپریس ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں آپ کی گاڑی کی لائٹ اتنی پاور کی ہوتی ہے جس دن دھند ہوتی ہے، لیکن وہ 2 میٹر سے آگے جاتی نہیں ہے. اس کی پاور میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ماحول نے اس کی لائٹ کو محدود کر دیا ہے. کہا تمہاری نمازیں روزے اپنا نور لیے ہوئے ہوں گے، لیکن تم نے ظلم اتنا کیا ہوا ہوگا کہ ان اندھیروں میں وہ تمہاری ناک سے آگے نہیں جائے گا. تو 2 کام کرو، ایک تو نیکی کرو، نور کماؤ، دوسرا یہ کرو کہ ظلم کم سے کم کرو، اندھیرے کم کرو آخرت کے. تو یہ جو نصیحہ ہے یہ ہے جوڑنا. الدین النصیحہ. آپ جب درزی سے کپڑا، درزی کے پاس کپڑا لے کر آتے ہیں، وہ ناپ لیتا ہے، پھر اس ناپ کے مطابق وہ سیتا ہے. کتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا آپ لے آئیں، جب تک وہ کینچی مار کے پھاڑے نہ شیروانی بنتی ہے، نہ قمیض بنتی ہے، نہ کندورا بنتا ہے، نہ جیکٹ بنتی ہے، نہ سلوکا بنتا ہے، کوئی چیز نہ شلوار بنتی ہے، نہ پاجامہ بنتا ہے. کوئی چیز بغیر کینچی مارے پھاڑے ہو سکتی. وہ ناپ لیتا اور پھر بے دردی سے ایسے ایک سرے سے پکڑتا دوسرے سرے تک کاٹتا چلا جاتا، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جی میری جو ہے وہ کپڑے کی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے جی؟ تفصیل ہو رہی ہے. اسی طرح شریعت، ہماری زندگی ایک کپڑے کی طرح ہوتی ہے، نواں نکور کپڑا ہے. بیوی آتی ہے تو پہلی کینچی چلتی ہے. اس کے حقوق دینے ہیں کہ نہیں دینے؟ صوبہ بنایا ہے نا، تو صوبے میں کوئی وزیر اعلیٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صوبے کے کوئی اختیارات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب ایک لے کر آئے ہو تو اسی کپڑے پہ کینچی چلے گی نا. شریعت مقرر کرتی ہے یہ ہیں اس کے حقوق، یہ ہیں ماں کے حقوق. اب یہ تیرا، بازو، موری، ہر چیز ناپی جا رہی ہے. یہ ہیں تمہارے بہن بھائی، یہ تمہارے بازو ہیں، یہ بھی بنانے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ بیوی ہے، یہ تمہارا سطر ہے. یہ ماں باپ ہیں، یہ تمہارا تیرا ہے، یہ تمہاری بہن ہے. سب مل کر تمہارا لباس بنتے ہیں. لیکن اسی زندگی میں سے پہلے جو سارا ٹائم ہم امی ابا کو دیتے تھے، جب وہ کینچی چلی، بیوی آ گئی، تو اب ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ اب اس کا بھی حق ادا کرو. یہ کوئی پیٹ تو نہیں ہے نا آپ نے لا کے پنجرے میں بند کر دیا اور وقت پہ دانے ڈال دیے. ایک نیا یونٹ بن گیا. اس کے حقوق متعین کیے گئے. سورہ التحریم. نہ پیار میں اللہ کی حد ٹوٹے. محبت مطلوب ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو اللہ کی حدوں پر حملہ کرتی. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اب وہ آثار پیدا ہو گئے جو تمہیں گھسیٹ کر آگ میں لے جا سکتے ہیں. خاص کر کے جو پہلے 1-2 سال ہوتے ہیں وہ بڑے ہی اہم ہوتے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز، چاہے وہ 1 پیسے کی ہو، نئی ملتی ہے تو اس سے ہماری اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے. جب آپ نے پہلی دفعہ لائسنس لے کے اپنی گاڑی لی تھی تو آپ ہر بندے کو لفٹ دینے کے لیے تیار تھے، اور کوئی گل میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. گاڑی چلانے کا شوق تھا نا. ایویں ہی کوئی جانا چاہے یا نہ جائے، جہاں پیدل بھی جا سکتے تھے آپ گاڑی پہ جاتے ہیں. شوق ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بندہ کسی کو کہے یار پیسے مجھ سے لے لو، ٹیکسی پہ چلے جاؤ، سیٹ پہ بیٹھنے پہ دل نہیں کرتا. کوئی بھی چیز ہو، گیم لا کے آپ بچے کو دیں، ایک دن تو وہ پورا اس کے پیچھے ہی لگ جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کی اٹیچمنٹ کم ہوگی.
پھر پڑی رہے گی. آپ پوچھے سے گئے اس سے کہ وہ جو تمہیں 400 درہم کی میں نے وہ گیم لا کے دی تھی وہ کہاں گئی ہے؟ یہی حال بیوی کا بھی ہوتا ہے. پہلے پہلے ملتی ہے تو ہمیں بیوی والا ہو گیا. سبحان اللہ. اب مجھے بھی کوئی جی کر کے بلاتا ہے، ماں باپ تو کتے کی طرح بلاتے ہیں. تو جب وہ جی جی کر کے بلاتی ہے، آپ کہنا شروع کر دیتی ہے، تو ہمارے لیے تو نئی دنیا ہی ہو جاتی ہے. بھائی کوئی یار ہم سے بھی پوچھتا ہے، کوئی ہم کو بھی کہتا ہے بھائی. تو اس میں پھر ایک نیا رومانس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی جناب شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں، آپ کا نام لکھا جاتا ہے ہیڈ آف فیملی، نیچے بیوی کا. اب آپ ہیڈ آف فیملی ہو گئے. ابا بھی کیا تھا؟ ہیڈ آف فیملی. آپ بھی کیا ہو گئے؟ ہیڈ آف فیملی. اور صدر آزاد کشمیر کا بھی صدر ہی ہے نا. پاکستان کے ڈی سی کا بھی اس سے زیادہ وقار ہے. نام ہم نے صدر رکھا ہوا، ہم ہی نہیں اس کی عزت کرتے. ہمارے سیکٹری کے انڈر ہے وہاں کا پریزیڈنٹ امور کشمیر کے. تو بہرحال ہمارا ایک الگ یونٹ تو بن ہی گیا نا. پھر آہستہ آہستہ سال کے اندر کوئی جب آپ صاحب وہی جب ہوتا ہے، اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے بڑی شدت کے ساتھ، ٹائم گزارنا شروع کرتے ہیں، تو گھر میں افراتفری مچ جاتی ہے. اماں کہتی ہے پہلے یہ میرے پاس سے اٹھتا ہی نہیں تھا، جب جدھر جاتی تھی اماں اماں ہوتی تھی، اماں اماں ہوتی تھی. ابھی اس اماں کے پاس گھسا رہتا ہے، اسی سے مشورے ہوتے ہیں، اسی سے پوچھتا ہے وہ. اب وہ گھسیٹ کے لے کے آتی ہے. میرے پاس بھی بیٹھا کرو پتر، 20-22 سال آپ کے پاس بیٹھا ہے نا، 20-22 مہینے تو اس کو ذرا مرضی کے ساتھ گزارنے دیں آپ اس کو. این اسی شدت کے زمانے میں جب ہم اسے گھسیٹنا شروع کرتے ہیں، وہ لکھ لیتا ہے کہ یہ میری ماں میری بیوی کی دشمن ہے، دشمن نمبر 1. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بچہ شرارتی ہوتا ہے نا، اگر وہ شرارت نہ بھی کرے اور اسٹوڈنٹ شکایت لگا دیں ٹیچر سے کہ اس نے کیا، تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ ہے ہی ایسا، اسی نے کیا ہوگا. کوئی عورت یا شرطے کو جھوٹی بھی شکایت لگا دینا کہ یہ اس نے مجھے چھیڑا ہے، تو آپ بے شک قسم کھا شرطہ کہتا ہے حرامی نمبر 1 تم نے لازم چھیڑا ہوگا. تو وہ لکھ لیتا ہے. بعد میں جب کبھی ہوتا ہے تو کہتا ہے تم نے پہلے دن سے اسے تسلیم نہیں کیا. جیسے ہم کہتے ہیں انڈیا نے کبھی بھی دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ ہمیں توڑنے کی کوشش کی اس نے، جہاں موقع ملا تھا. کہا تم نے پہلے دن سے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو تم تو پہلے دن سے مجھے گھسیٹ رہی تھی. گھر بسانے کے لیے لے کر آئیں. یہ بچہ جو بھی آئے گی اس کی بیوی ہی ہوگی اور اپنے حقوق طلب کرے گی، ماں کوئی نہیں ہوگی. یہ جو بلیکھا ہوتا ہے نا ساسوں کو کہ اس کو طلاق دے دے گا پھر میں اپنی مرضی کی لے کر آؤں گی، اور تم کتنی بھی اپنی مرضی کی لے کر آؤ لیکن اس کی وہ بیوی ہی ہوگی. وہ شور مانگے گی، وہ ٹائم مانگے گی، بکری تو ہوگی نہیں وہ. لہذا ہوتا یہی ہے کہ پھر گھروں کی بربادی، وہ گھر بدنام ہو جاتا ہے. 1-2 شادیاں جب ہو جاتی ہیں تو گھر بدنام ہو جاتا ہے کہ ان کو بہو رکھنے کا پتہ کوئی نہیں، لوگ بچی دینے سے ڈرتے ہیں وہاں. تو اگر اللہ کی حدوں کا خیال رکھا جائے، 1 طلاق 1 طہر میں الاؤ ہے. 1 طلاق دی جائے، 3 مہینے سوچنے کے لیے، دونوں اپنے اپنے پتوں کا جائزہ لے لو. 90 دن بہت ہوتے ہیں. لڑکے کو بھی پتا چل جاتا ہے دوست دشمن کا، لڑکی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اسے غلط کون مشورے دے رہا تھا، اور کس نے ایکسیلیٹر دبوایا ہوا تھا، اور کس نے کہا تھا کہ یہ ضد کرو تم، اور کس نے کہا تھا کہ طلاق مانگو تم. اچھا ایک تو یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ان کے منہ میں سانپ کی زبان ہوتی ہے، ڈنگ مارتی ہیں. یقین کرو رات کو 2 بجے بھی ان کی بات یاد آئے تو نیند اڑ جاتی ہے. کہتی ہیں اگر ماں کا دودھ پیا کسی کتی کا نہیں پیا تو 3 ہی دینی. بتائیے مرد کیا کرے؟ یا تو کتی کا بیٹا بن جائے یا پھر طلاق دے، اور 3 وہ بھی. اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو تو 3 دینی. تو کچھ ادھر بھی معاملات ایسے ہیں. عورتوں کو بھی اللہ کی حد کا خیال رکھنا چاہیے، مردوں کو بھی اللہ کی حد کا خیال رکھنا چاہیے، اور کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.